لوگوں کو تو ملتا ہے نا کسی ذریعے سے سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم ڈائریکٹ سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، بالکل ڈائریکٹ، کوئی انڈائریکٹ نہیں، سیدھا سیدھا، عزتیں بھی حضور کے نام پر، شانیں بھی نبی پاک کے نام پر، موجیں بھی سرکار کے نام پر، ہر شے ڈائریکٹ ملتی ہے ہمیں۔ تو ہمارا ذرا انداز بھی اور قسم کا ہوتا ہے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہ محمد محمد فقیندے گزر گئی، محمد محمد فقیندے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تسی تے گیج جی گئے ہو، تسی تے، میں کیا اور ترجمہ کر لیا تو انہوں نے بڑے ہی سدے اور لگ پائے۔ میں نے کہا یہ والا کر لینا، یہ بھی تو ایک ترجمہ ہے نا، یہ بھی تو ایک بنتا ہے نا، اس طرح کا کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی کیا ہے، میران دی گل نہ فقیران دی گل ہے، مدینے تو جانا۔ تو میں نے کہا یہ والا بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا میاں، یہ والا کر لے، اس میں تجھے کیا اعتراض ہوتا ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا کہ کرم کی بات ہے، کئی دولتوں والے رہ جاتے، مسکین نظارے کرتے ہیں، یہ بھی تو دیکھنا کرم کی بات ہے۔ لوگ لیے بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ جیبوں میں، توفیق ہی نہیں امید، یہ تو کرم ہے رب کریم کا، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن کے لا کھڑا کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، مدینے جا کے بھی، پیسے لگا کے بھی کئیوں کو توفیق نہیں ہوتی، مواجہ شریف پہ نہیں جاتے، اندر نہیں جاتے، انہیں توفیق ہی نہیں، وہ آنے نہیں دیتے۔ داخل 313 منافق بھی تھے نا، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن منافق کے حضور کی تربیت میں تو کمی نہیں تھی نا، معاذ اللہ، رسول پاک کے فیضان میں کوئی کمی، حضور کی تقسیم میں کوئی کمی، وہ چونکہ منافق تھے تو لہذا منافق کے منافق ہی رہے، انہیں کچھ نصیب اندر نفاق تھا۔ تو میرے دو آنسو نکل گئے، اتنا درد والا تو نہیں ہوں، تو نکل گئے کھڑے۔ تو میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی تو کب سے کھڑا ہے یہاں؟ اردو سپیچ تھا، کب سے کھڑا ہے؟ حضور کی جو محبت ہے وہ اتباع میں ہے، رونے میں تو محبت نہیں۔ تو میں نے کہا ویسے سچ بچائیں، رونے میں محبت نہیں، رونے میں محبت ہے۔ اور میں کیسی تے اپنے منڈے نو دی غلطی تو چار چنڈا مار کے دوسرے کمرے جو رون لگ پہ، محبت ہوتی ہے نا، والد مارتا ہے بیٹے کو اس کی غلطی پہ، بعد میں خود رونے لگ جاتا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ بیٹے سے ہم تو بچے کی محبت میں اس کو سزا دے کے رو پڑتے ہیں، رونا محبت نہیں۔ کہنے لگا جی رونا میں بھی محبت ہے، رونے میں بھی محبت ہے تو صحیح۔ میں نے کہا مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میں کہ پھر دومی روئیے، ادھر آ، ہے نا محبت، ادھر آ، دونوں مل کے روتے ہیں، آ جا تو بھی آ۔ لیکن تو رو سکتا، تو نہیں رو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہاں حاضری دینے نہیں آیا، ڈیوٹی کرنے آیا ہے۔ تیرا اور میرا فرق ہے، تو ڈیوٹی کرنے آیا ہے اور میں حاضری دینے آیا ہوں۔ تو ڈیوٹی کرنے آیا اور میں خیرات لینے آیا ہوں۔ تو سمجھتا ہے میں صاحب ہوں یہاں کھڑا، اور میں سمجھتا ہوں میں گداگر ہوں۔ صاحب اور گداگر میں فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ فقیری ہے، یہ گداگری ہے، گداگر نے رونا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے کہا تو نیکوکار ہے، تو کیسے روئے گا؟ اور مجھے تو پتہ ہے نا، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں نا، تو مجھے تو خبر ہے نا، من نہ شیخ سعدی کہتے ہیں من دانم کے من دانم، جو میں ہوں اس کا مجھے پتا، تو مجھے تو نظر آ رہا ہے، مجھے تو اپنا سارا چٹھا نظر آ رہا ہے، خبر ہے کہ کیا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، تو مجھے تو خطائیں ایک ایک کر کے نظر آتی ہیں، تو میں تو بخشوانے آیا ہوں، تو صاحب ہوگا بڑا، تو کیسے روئے گا میرے محبوب کریم علیہ السلام۔ اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے، چند لوگوں کی، معاذ اللہ، چند لوگوں کی جو وہاں بیٹھ کے مسجد نبی میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، نبی پاک کے روزے پہ آتے ہو تو حضور کے لیے دعا کیا کرو، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو وہاں بیٹھ کے بھی عبداللہ بن نبی سلول والا عقیدہ بدل نہیں سکے آج تک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آج تک وہیں اڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے لیے دعا کریں۔ ایک گھنٹہ پورا اسی تقریر پہ لگا دیا کہ بقی کو جنت نہیں کہنا چاہیے، بقی کو جنت ہے نا، جنت بولیے جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان سے 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن سے اللہ حساب نہیں لگا، بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرماتا۔ کتنے جی؟ جنت کہنے لگے اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے، خالی بقی کہیں، حضور نے نہیں کہا جنت۔ میں نے کہا ہے، تجھے غلطی لگ رہی ہے۔ جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی، جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی آرام فرما، جنت البقیع میں امام حسن لیٹے ہوئے، جنت البقیع میں حضرت عثمان ابن مظعون ہے، جنت البقیع میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، جنت البقیع کے اندر حضرت ابو ہریرہ ہے، جنت البقیع کے اندر حضرت ابو دردہ ہے، جنت البقیع کے اندر سیدہ سودا ہے، سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ کی گردنیں جھک گئی نا نام سن کے، جھک گئی نا گردنیں، حضرت سیدہ
او بھائی یہاں گردنیں جھک گئی بی بی کا نام سن کے، وہ بی بی صاحبہ جنت البقیع میں لیٹی ہیں، اور میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جو کامل مومن ہو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ کی قبر جنت نہیں؟ حضرت عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ اٹھائے ترمذی، پڑھے ابو داؤد، القبر روضۃ من ریاض مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، تو عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ حضرت جناب امام حسن کی قبر جنت نہیں؟ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں، صرف میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار جہاں لیٹی ہے وہ جنتی نہیں؟ اور جس کو میرے نبی نے 3 دفعہ جنت دی، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان 3 دفعہ حضرت عثمان غنی کو جنت ملی، اس عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ اور امام حسن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے، تو وہ جگہ جنت نہیں جہاں وہ آرام فرما ہے؟ عجیب تیرا انداز ہے، عجیب تیرا طریقہ ہے، عجیب تیرا۔ اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے، عقیدت مندوں کا کیا حال ہے؟ میں چائے کا بڑا شوقین ہوں، میرے دوست جانتے ہیں چائے کی۔ تو میں نے نا ایک شخص رکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے رات کو کہاں بیٹھتا ہے، چائے کہاں لے کے آتا ہے، کئی زمانے سے پتہ ہے، کبھی کبھی تنا آ جاتا تھا، کبھی کبھی کسی، اس دفعہ میں نے کہا چلو جتنے آئے ہیں سارے ہی چلے۔ ہم لوگ پہنچ گئے، وہ سوڈانی ہے، آتا سوڈان کا رہنے والا ہے، تو وہ روز عشاء کے بعد نا کئی 100 آدمیوں کے لیے چائے پکا کے لاتا ہے۔ اس نے بیٹھنا ہوتا ہے حضور کے مسجد کی جو باؤنڈری جہاں ختم ہوتی ہے نا، مسجد نبوی کی جالی لگی ہوئی ہے جہاں، اس کے باہر والی سائڈ پہ نا گنبد کے بالکل سامنے گنبد خضرا وہاں نظر آتا ہے، اس نے وہاں بیٹھنا ہے، رات کو چائے لائے گا، کئی بڑے بڑے وہ بھر کے، نہیں یہ ترماس نہیں، کولروں میں چائے لاتا، بڑے بڑے کولر، امام جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، سینکڑوں آدمی چائے پیتے ہیں۔ میں نے کہا یار ایک میں نے داد دبے والی جگہ رکھی ہوئی ہے، چلو حضرات چلے، وہاں پہنچے، چائے بڑی مزیدار تھی، بڑی لذیذ چائے، بکریوں کے دودھ کی، سنت ہے نا سرکار کی بکری پالنا، بکریوں کے دودھ کی چائے۔ تو ایک کپ اس نے دیا، تو میں کہ نوا کو ایک اور دے نے دے چڑھنا دیا، 2 پیے 3 پیے، چہرے چمک رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، تو گویا گواہی ہو رہی ہے کہ ٹھیک پہ آ گیا۔ وہ ساتھ تھے نا، چائے پی، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی، وہ دلچسپی تھی اس شخص کے ساتھ۔ اور وہ عشاء کی نماز ختم ہوتی آ جاتا ہے، وہ سوڈان کا رہنے والا ہے، تو اس کو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ تیرا شغل کیا ہے؟ کہتا ہے معافی شغل ہی نہ شغل، یہی شغل ہے جڑے کم لگے ہیں، بس سرکار کے مہمانوں کو چائے پلاتا، اور وہ کئی گھنٹے بیٹھ کے نا وہ تسبیح کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے۔ ہمیں اس نے دیکھ لیا، مجھے کہنے لگا آپ شیخ لگتے ہیں، میں نے کہا نہیں وہ آپ سمجھ گئے ہیں، ورنہ پگڑی شگڑی باندھنے سے آپ محسوس کر گئے ہوں کہ میں سادہ آدمی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہنے لگا نہیں کوئی نعت سنائے، تو اب وہ عربی ہے، ہم اردو اور پنجابی جاننے والے، تو جتنی نعتیں عربی تھی چند، ملا جامی نسیمہ جانبے بتہا گزر کن با احوالم محمد راخب، اور ایک فکرہ ملا جامی کا اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں غریبم بے سہارا خاک سارم یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ تو ایک لفظ بڑا حسین ہے جو گنبد خضرا پہ پہنچ کے انہوں نے پڑھا تھا، کہنے لگے گناہ گارم شرم سارم، گناہ گار بھی ہوں، شرم فارسی اور عربی میں گناہ گار بھی ہوں، اور گناہ گارم شرم باہر امیدوارم یا رسول اللہ، حضور گناہ گار ہوں، شرمسار ہوں، پر امیدوار بھی ہوں کہ آپ نے معاف بھی کرنا ہے۔ اور وہ ایک وہ پڑھی، پھر میں نے کہا قصیدہ بردہ شریف پڑھ لو، اب اس کو عربی سمجھ آئے گی، تو مولا یصلی وسلم دائما، تو ایک شعر میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا، پھر ایک میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا، وہ دیر تک محفل جمی رہی۔ اب ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، عربی تو ہے نہیں، اس کے بعد شیخ سعدی کو پڑھنے لگے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور، حضرت ابو طالب کی لکھی ہوئی ایک ربائی ہے عربی میں، وہ بات لمبی ہو جائے گی، چند میں نے وہ پڑھی، بار جتنی
गुंजाइश थी, जो कुछ उस वक्त माँ हाजिर था, मुस्ताहज़र था ज़हन में, वो पढ़ा। तवज्जो है आप हज़रात, कभी कभी बात बनी होती है, तो बात बनी हुई थी, महफिल जम गई, कहने लगा और सुनाए। मैं क्या, उन साड़ी अरबी खत्म हो गई, इन्हीं सी। अब उर्दू रह गई है और पंजाबी रह गई है, तो तुझे कोई नहीं समझ आएगी, तो हम पढ़ देंगे, लेकिन वो जितनी हमारे पास थी ना, बालागल गुलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो। मैं जरा किताबों से मेरा तल्लक है, तो मुझे कुछ चंद लफ्ज़ ज्यादा आते थे, और मैंने कहा जी वो हमारी अब खत्म हो गई है साहब, अब हमारे पास उर्दू पंजाबी बची है, तो तुझे क्या समझ आएगी। आप यकीन करें, एक जुमला उसने कहा जान ही निकाल के ले गया, एक जुमला, एक लफ्ज। उस तरफ बैठे हुए हैं, इस तरफ को चेहरे हैं, सामने हुजूर का गुंबद है। तो मैंने कहा कि भाई नहीं आती, जितनी आती थी पढ़ दी। पता क्या कहता है, कहता पढ़ो पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, पंजाबी में पढ़ो। मैंने कहा नहीं आती, तो जज्बात में आ गया, कहने लगा पढ़ो, माफी मालूम ही ना मालूम। कहता मुझे समझ नहीं आती, वो जो सुन रहे हैं उन्हें सारी समझ आती है, उन्हें सारी समझ आती है। रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ा दियां बोलियां। लगा उन्हें समझ आ रही है, मुझे छोड़ो, हमको मुझे सुनाने आए हो। सुनाने तो रसूल पाक को आए सल्लल्लाहु, माफी मालूम ही ना मालूम, उसे सारा ही पता है।